جس طرح گندم سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح چینی بھی سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں فگر کہ کتنی چینی سندھ میں پیدا ہوئی پچھلے سال اور کتنی چینی پنجاب میں پیدا کی ہے۔ سندھ میں 15,56,268 ٹن چینی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی پچھلے سال، جی گزشتہ سال، جو ابھی چل رہی ہے کیونکہ کرشنگ نہیں تو ابھی شروع ہونے والی ہے نا۔ 15,56,000 سے زائد ٹن جو ہے یہاں پیدا ہوئی، اور صوبہ سندھ میں جو چینی پیدا ہوتی ہے وہ صوبہ سندھ کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی صوبہ سندھ میں پیدا ہونے والی چینی سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی چینی صوبہ سندھ میں پیدا ہوتی ہے لگ بھگ اتنی ہی چینی کی ضرورت ہوتی ہے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے لیے، تو وہ چینی وہاں کھپ جاتی ہے۔ اب پنجاب نے جو گزشتہ سال یا یہ جو سال اس کرشنگ سے پہلے والا ہے جو چینی پیدا کی ہے وہ 37,46,000 ٹن ہے، اس سے کچھ زائد ہے۔ 37,46,000 ٹن پنجاب کی ہے، اور 15.5 ٹن جو ہے وہ صوبہ سندھ کی ہے۔ اب پنجاب میں جو چینی پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری، اس کی کمی کی، اس کی کسی کی ذمہ داری صوبہ سندھ کی حکومت کو نہیں ڈال جا سکتی۔ ایک اور بھی بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ گندم کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور چینی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ گندم تمام صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی پروکیور کرتی ہیں جب فصل اترتی ہے، اور وہ پروکیور اس لیے کرتے ہیں کہ جب سال کے آخری 4-5 مہینے ہوتے ہیں، جب شارٹیج ہوتی ہے، ظاہر نئی فصل کو آنے میں وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بحران پیدا ہو یا پرائسز بڑھ رہی ہوں تو گندم کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں سبسیڈائز پرائس پر جو ہے قیمت پر گندم مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہیں، ملز کو دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو گندم ایک جو سرکاری نرخ ہوتا ہے اس پہ مل سکے۔ چینی کا ایشو یہ نہیں ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا کوئی ایک اور نیا انہوں نے ترجمان رکھ لیا، پتہ نہیں 300-400 تو پہلے تھے، کوئی 2-4 اور آ گئے۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ سندھ حکومت نہ ملیں چلا رہی ہے اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے جو چینی امپورٹ کی ہم سے مانگ رہی ہے۔ بھائی صوبائی حکومت چینی نہیں مانگتی ہے، چینی ملوں سے بھی بروکرز اٹھاتے ہیں، اور وہ بروکر جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کر چینی کو سیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ چینی امپورٹ کرتی ہے وہ چینی ٹی سی پی کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ٹی سی پی سے چینی بھی بروکرز اٹھاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں، پھر مارکیٹ میں لے جاتے ہیں۔ اس میں جو میری معلومات ہیں کہ غالباً اگست کے مہینے میں یہ جو شوگر مل ایسوسیشن والے ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ آگے چل کر چینی کے کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بتایا تھا، غلط ہے صحیح مجھے نہیں پتا، اس حکومت نے اگست سے لے کر نومبر تک چینی کی اس متوقع قلت کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کچھ نہیں کیا۔ ان کا جو وزیر آ کے بیٹھتا ہے کہ کہتا ہے جی وہ سندھ میں زرداری صاحب کی ملے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بھی شوگر مل نہیں ہے۔ ہاں سندھ میں کچھ شوگر ملیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ضرور ہیں۔ سندھ میں ایک شوگر مل پی ٹی آئی کے اتحادی چودھری برادران کی ضرور ہے، اور یہ جو 4 شوگر ملیں ہیں یہ سندھ میں چینی جو پیدا ہوتی ہے اس کا 35% کے قریب یہ ملیں پیدا کرتی ہیں۔ بہت بڑی شوگر ملیں ان کی، بہت بڑی ہیں، جو
ایک اومنی گروپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس اومنی گروپ کے تو اکاؤنٹ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر، تو ان کی تو ملوں کی جو پروڈکشن تھی وہ تو دھڑام سے آسمان سے زمین پہ آئی ہوئی ہے، اور ان ملوں کے بند ہونے کی وجہ سے صوبہ سندھ میں 4 لاکھ ٹن گندم جو چینی ہے وہ کم پیدا ہو رہی ہے، 4 لاکھ ٹن گندم چینی کم پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ جو چینی کم پیدا ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اگر جو فگرز آتی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں مہینے کے لیے 4 لاکھ ٹن چینی آپ کو درکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کی جو چینی درکار ہے پاکستان کو، وہ اکاؤنٹ فریز ہونے کی وجہ سے، ان ملوں کے نہ چلنے کی وجہ سے چینی آپ کو پیدا نہیں ہو رہی، مل ہی نہیں رہی آپ کو۔ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری بھی سندھ حکومت کے اوپر۔ یہ ساری کی ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، چینی کی ہو، گندم کی ہو، پیٹرول کی ہو، ایل این جی کی ہو، دوائیوں کی ہو، ڈالر کی ہو، یہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہے۔ عمران خان کی حکومت کی نالائکیوں کی سزا، نااہلیوں کی سزا اس ملک کے کروڑوں لوگ بھگت رہے ہیں۔ چینی جو اس منحوس حکومت کے آتے وقت 50 روپے کی تھی، آج وہ 150 روپے کو بھی کراس کر گئی۔ پیٹرول کی قیمت 15 ستمبر 2020، تقریباً ایک سال پہلے 74 روپے تھی، آج 145 روپے ہے۔ تقریباً 100% سے زیادہ اضافہ ان 13 مہینوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ہوا ہے، اور مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بغیر، نارملی تو اوگرا بتاتا ہے نا کہ جی بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، لہٰذا یہاں قیمت اتنی بڑھا دیجئے، پھر حکومت کی مرضی ہے کم کرے بڑھائے جو بھی کرے۔ 25 روپے فی لیٹر انہوں نے 2020 میں ایک جھٹکے میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی، اور کوئی اوگرا کی سمری نہیں تھی۔ وہی جو ان کے مافیاز کام کرتے ہیں مختلف شعبوں میں، پیٹرول کی قلت ہو گئی پورے ملک میں، پیٹرول پمپ بند ہو گئے، قطاریں لگ گئیں، لیکن اچانک سے 25 روپے کا اضافہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں پورے ملک میں پیٹرول دستیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی بین الاقوامی مارکیٹ سے اس کو لنک نہیں کیا تھا 25 روپے۔ پھر اس کے بعد بار بار یہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں بھی 4 مرتبہ بڑھا چکے ہیں، اور مزید خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تو گیس کی قلت کا بھی سامنا کراؤں گا، وہ بھی کریں گے۔ ایل این جی کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس نالائق حکومت نے آج تک جو آپ کے ایل این جی ٹرمینلز ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے مطابق ان ٹرمینلز کو استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا میں پیٹرول مفت میں ہو گیا تھا، تقریباً مفت ہو گیا تھا، ملکوں نے اگلے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے آرڈرز پلیس کر دیے، اور انہوں نے کئی شپمنٹس کینسل کرنی تھی۔ اس کی بھی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ گندم جب اس ملک میں 2019-20 میں جو کرائسس آئے تھے، ان کرائسس میں اس وقت حکومت نے، جب ہمیں شاید ضرورت پڑ سکتی تھی، انہوں نے گندم کو ایکسپورٹ کیا، اجازت دی فیڈرل گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی، وہ ایکسپورٹ ہوئی، اور اس وقت 8 لاکھ ٹن جو ہے گندم پولٹری فیڈس کے لیے دی گئی ہے، فیڈ کے لیے دی گئی ہے۔ یہ کبھی اتنا نہیں ہوا، انہوں نے دے دی۔ پھر یہ ساری کمی پیدا ہوئی، کرائسس پیدا ہوئے، پھر وہی گندم جو ہم نے باہر بھجوائی تھی، پھر 3 لاکھ ٹن گندم واپس ہم نے منگوائی، اور گھٹیا کوالٹی کے اور زیادہ پیسوں۔ اب اس نالائکی کی ذمہ داری سندھ حکومت پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟
یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہوں، صاحب پڑھ تو نہیں سکیں گے، اتنی بڑی ہے، میں نے تو نہیں بنائی. یہ وزیر اعظم عمران خان کے شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے. اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد وہ آج کا کلپ بڑا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، ٹی وی پہ بھی ہے، جس میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے اب ہمیں سب پتہ چل گیا ہے چینی کا، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو، اور اب جو ہے وہ چینی مہنگی نہیں ملے گی، آپ کو سستی ہوگی. اس کمیشن کی رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ 32% سے زائد جو ملک میں چینی پیدا ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ملوں میں پیدا ہوتی ہے، 32% سے زیادہ. اور یہ جو اومنی گروپ کا بتاتے ہیں یا نواز شریف کے، مجھے ہی پتہ نہیں کہ کتنی ملیں ہیں جو ان کا بتاتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق 6% ہے، اومنی اور نواز شریف کو ملا کے 6%، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کھاتے میں، اپوزیشن کے کھاتے میں. اس کمیشن کی جب رپورٹ آئی اور اس میں جب بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ جی کیا کیا کچھ مل اونرز نے کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا اس وقت بھی کہ جناب کوئی کارروائی کریں، تو کہا گیا کہ اتنی بڑی رپورٹ کے بعد اس کا فورنزک ہوگا، ابھی فورنزک ہوگی اس کی ساری رپورٹ کی، اس کے بعد ایکشن لیں گے. اب مجھے نہیں پتا فورنزک کرانے کے لیے مزید کتنے سال ان کو درکار ہے. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے چینی چور، آٹا چور، پیٹرول چور، ڈالر چور، دوائی چور، سب کے سب عمران خان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں، اور عمران خان کی حکومت ان کے کاندھوں پر کھڑی ہے. اگر عمران خان واقعی جو کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں اور میں کارروائی کروں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جن کے شواہد اس کے اپنے بنائے ہوئے کمیشن نے دیے ہیں اس کو، چاہے وہ گندم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چینی کے حوالے سے ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک کوئی خبر آئی کہ وہ بھارت سے کوئی دوائیوں کی اجازت دے دی گئی ہے منگانے کی، اور عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا اس پہ. اچھا، مطلب میں کہتا ہوں شرم بھی نہیں آتی ہے، اتنے بے شرم سے وہ نوٹس لیتے ہیں. وہ بھائی اس دوائی کی امپورٹ کی اجازت جو ہے وہ کیبنٹ نے دی تھی، جس کی سربراہی وزیر اعظم خود کر رہے تھے، جس کی صدارت وہ خود کر رہے تھے. کیسے ہو گیا؟ بھائی اپنے آپ سے پوچھو نا کیسے ہو گیا. پھر جو ایڈوائزر ہیں، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ بدلتے بھی رہتے ہیں، وہ جو کیا نام ہے، داؤد صاحب، وہ ایڈوائزر ہیں. اور ایڈوائزر جو ہے وہ خود سے سمری پہ ڈیسیشن نہیں لیتا، جو وزیر ہوتا ہے وہ لیتا ہے. اور اگر کسی محکمے کا کوئی ایڈوائزر ہے تو اس کا وزیر جو ہے وہ خود پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو انڈسٹریز اور پروڈکشن کا جو وزیر اس وقت ہے وہ وزیر اعظم خود ہے. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ وزیر انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن عمران خان نے سمری پاس کر دی، اور پھر اسی سمری کو وزیر اعظم عمران خان نے مسترد کر دیا. مطلب نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی نالائکی کی سزا صرف یہ نہیں بھگت رہے، یہ پوری قوم بھگت رہی ہے. جب سے یہ اس ملک کے اوپر نوست کی صورت میں نازل ہوئے ہیں، 3 برسوں میں ہزاروں ارب روپے چینی کی قیمت میں اضافہ کر کے، گندم کی قیمت میں اضافہ کر کے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے، دوائی کی قیمت میں اضافہ کر کے
ڈالر کی قیمت میں اضافہ کر کے ایل این جی کے کرائسس پیدا کر کے یہ جو فرنس آئل والا مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچا کے انہوں نے اربوں ڈالر اربوں روپے بنتے تو ڈالر میں بھی ہیں لیکن بہرحال ہزاروں ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالے ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ رپورٹ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تو کیا نیب اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتا؟ اچھل کے یہ اچھال کے جو ہے وہ چیئرمین نے بتاتے کہ جناب یہ رپورٹ اور یہ ذمہ دار وہ ذمہ دار سارے جیلوں میں پڑے ہوئے۔ سال گزر گیا، شاید سال سے بھی زیادہ گزر گیا، اور ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ رپورٹ کہاں پڑی ہے، تو ہم نے پتہ نہیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ان کو تو ملے گی بھی نہیں کہیں سے، تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں۔ گندم کی کرائسس ہوئے، قیمتیں بڑھ گئیں، بحران پیدا ہو گیا غلط فیصلوں کی وجہ سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، اپنے وزیر خود ہٹا دیے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایل این جی کے کرائسس میں خود اپنے وزیروں کو ہٹایا انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اور اب پتہ نہیں اللہ رحم کرے اور کتنی بڑھے گی، اور یہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی پوچھے کہ بھائی قرضے آپ نے سب سے زیادہ لے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 10 سالوں میں ملا کر اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا نالائقوں نے 3 سال میں لے لیا ہے، کہتے ہیں پچھلی حکومت ذمہ دار ہے۔ اب اگر گندم اور چینی کا بحران پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں سندھ حکومت ذمہ دار ہے۔ اگر سندھ حکومت نہ ہوتی یہاں پر تو یہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ یہ سوال کریں کبھی ان سے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا اظہار میڈیا پہ مت کیا کریں، اس لیے کہ آپ کی سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر سکیں۔ عمران خان کی مجھے فکر نہیں ہے، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی عزت خراب ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا ڈفر ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی بہت دور ہیں، ان کی سرحدیں نہیں ملتی ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی سرحدیں ملتی ہیں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ دنیا میں تماشا بنتا ہے نا۔ اب اگر وزیر اعظم ہمارا یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر تاریخ میں کم ہے، نہیں ملتا، تو اس کا کیا کریں؟ دنیا میں ملک کا تماشا بنتا ہے۔ اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ پاکستان میں 12 موسم اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ چکا ہے، تو پاکستان کا تماشا ہوتا ہے۔ بھائی پاکستان رسوا ہوتا ہے دنیا میں کہ اتنا کم علم اور بیوقوف وزیر اعظم ہے ان کا۔ میں گزارش کروں گا کہ جن کی بات وہ سنتا ہے، گھر والوں کی سنتا ہے یا اپنے وزیروں کی سنتا ہے، ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی باتیں وہ نہ کریں۔ اب مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو بھائی مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کرو نا۔ یہ کہہ دینا کہ سندھ حکومت ذمہ دار ہے، یہ مذاق بنتا ہے آپ کا۔ سندھ حکومت اپنے ذمے کے جو کام ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو وفاقی حکومت فیصلے غلط کرتی ہے، جس کا عذاب سندھ کے اوپر بھی، سندھ کے لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے، اس کا ہم براہ راست کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ پیٹرول کی قیمتیں کوئی 13 مہینوں میں 100% سے زیادہ بڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ مہنگائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر اتنی گندم مہنگی کریں گے، چینی مہنگی کریں گے، ڈالر مہنگا کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی، اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ تو برائے مہربانی میری گزارش ہے پی ٹی آئی کے ان وزراء سے کہ کم از کم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو تو رسوائی کا ان کو فکر نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان کی رسوائی کا سبب نہ بنے۔ بہت شکریہ۔